السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس ویڈیو میں شرک کی تعریف اور شرک کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کی تفصیل اور اس کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور انشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ پاک میری زبان میں اثر عطا فرمائیں۔ میں نے آج کا یہ ٹاپک صرف اسی لیے چنا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ذہن کچھ الگ الگ طرح سے بن گیا ہے، اور کئی ایسے کام پر یا پھر کسی کے باتوں پر یا کسی کے کام پر یا کسی کے بحث و مباحثے پر ایک دوسرے کے اوپر کفر اور شرک کا الزام ڈھاتے رہتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ فلاں نے شرک کر دیا، فلاں نے کفر کر دیا، اس کا یہ کام کرنا شرک ہے، اس کا یہ کام کرنا شرک ہے، اس کا اس طرح سے بولنا کفر ہے۔ لہٰذا میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں پوری طریقے سے تفصیلی بیان آپ کے سامنے رکھوں گی کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تمام بھی یہ میرا ویڈیو اچھی طریقے سے سنے گا، اور پھر جتنے ہمارے مسلم امت مسلمہ ہیں ان سب کو یہ ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کریے گا۔ اصل شرک کے لغوی معنی ہی ہوتے ہیں شریک کرنا، کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو یا عبادت کے حقدار میں ہو یا کسی اور کو کسی اور چیز میں شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب یعنی جس کا کرنے والا مشرک کبھی بخشا نہیں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں چند عام فہم صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں، وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جیسا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا کہ وہی ہمارا معبود ہے اور وہی حقیقی معبود ہے، یا پھر خدا کے برابر سمجھنا، یا کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے تو نیچے تم ہو، یعنی کہ جس طرح سے آسمانوں میں خدا کی قدرت ہے تو زمین پر تمہاری قدرت ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت ہے۔ یہاں صفات میں شریک کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کل صفتوں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا، یعنی ہمیشہ رہنے والی صفت ثابت کرنا۔ مثلا کسی بزرگ ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو وغیرہ، ان تمام کی نسبت اعتقاد رکھنا کہ وہ بذات خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے ہیں اور ہمارے تمام حالات سے خبردار ہے۔ یعنی کہ یہ کرنا کہ چاہے وہ بزرگ ہو یا پیر ہو یا اولیاء اللہ ہو، کہ یہ بذات خود یہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں، کھلی ہوئی باتیں، نزدیک کی، دور کی، اور اچھی بری، یہ تمام باتیں وہ جانتے ہیں، ان تمام باتوں کا وہ علم رکھتے ہیں، اور وہی رزق پہنچاتے ہیں، وہی روزی دیتے ہیں، وہی اولاد دیتے ہیں، وہی نوکری دیتے ہیں، وہی عزت و آبرو دیتے ہیں، اور وہی مارتے بھی ہیں اور زندہ بھی کرتے ہیں، یہی آفت و مصیبت سے دفاع بھی کرنے والے ہیں، نفع و نقصان بھی پہنچانے والے یہی ہیں۔ یعنی کہ پورا قدرت انہی کے اوپر رکھنا، یعنی کہ ان کے اوپر یہی لوگ ہیں جو بذات خود قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس طرح سے کہنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ فلاں شخص ہو یا فلاں بزرگ ہو یا فلاں ولی اللہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ بذات خود قدرت رکھتے ہیں، بذات خود غیب کا علم رکھتے ہیں، اس طرح سے کہنا یہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنے والا یا ایسی باتیں کہنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کو بعض صفتیں خود عطا فرمائی ہیں اور ایسا علم دیا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے، یعنی کہ ہر ایک کو وہ علم حاصل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بندوں کو وہ علم دیا ہے، جو علم غیب ہے، وہ علم عطا کیا ہے اللہ نے، اور اللہ نے ہی اپنے خاص بندوں کو اتنی قدرت دی ہے کہ وہ کسی کی مصیبت، وہ آفات، وہ بلایات کو ٹال سکتے ہیں اور پھر مردے کو جلا بھی سکتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے،
یہ سمجھنا اور یہ کہنا یہ شرک نہیں کہلاتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایسے خاص اور بزرگ بندے ہیں اور کئی ایسے اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جہاں چلے جاؤ وہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہے، وہاں حاجتیں رواں ہو جاتی ہے، وہاں حاجت روا بھی ہے، اور پھر وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہے، اور جو مقصد لے کر جاؤ وہ مقصد پورا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ دل کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس کا مسئلہ حل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بذات خود ان کی قدرت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی یہ قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحقاق عبادت میں، یعنی اللہ کے حق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں۔ اس میں سے سب سے پہلا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا۔ دیکھیے، سجدہ چاہے شکرانہ ہو، چاہے عبادتی ہو، چاہے تلاوتی سجدہ ہو، کوئی سجدہ ہو، سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگ کو بطور تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں، تو دیکھیے امت محمدیہ میں، شریعت محمدی میں تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے، تعظیماً سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا، سجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، یعنی کہ دیکھیے کوئی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، کوئی عبادت ہو، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی شرک ہو جائے گا، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، اللہ اکبر، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی جانور کے ذبح کرتے وقت یہ کہے کہ اللہ اکبر کہے بنا کسی کا نام لے کر اگر جانور ذبح ہو گیا تو سمجھو یہ شرک کر دیا اس نے، تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا اور یہ شرک ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے سوا کسی اور کے نام لے کر جانور کو چھوڑ دینا، یعنی کہ اگر آپ یہ کسی کی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑ رہے ہیں یا وہ بات الگ ہے۔ اور پھر کئی لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ غوث پاک کا بکرا کہہ کر لاتے ہیں، یا پھر خواجہ غریب نواز کا بکرا کہہ کر لاتے ہیں، یا پھر صابر پاک کا بکرا کہہ کر لاتے ہیں، 11ویں شریف کا بکرا کہہ کر لاتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ دیکھیے لفظوں کا پھیر ہے، اور پھر تمام باتیں دل کے عقیدے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اب رہی بات، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ غوث پاک کا نام لے لیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر یقیناً اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اللہ اکبر کے بجائے یا غوث کہہ کر اگر ذبح کر رہا ہے تو بھی وہ شرک ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ، بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، اگر نبی کا بھی اگر نام لے کر ذبح کر رہا ہے تب بھی وہ ذبیحہ آپ کا حرام ہو جائے گا، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے یا پھر یہ 12ویں شریف کا بکرا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ ایک نام کہ اس وقت یہ ذبح کیا جائے گا، بس ایک نام کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ نہ ان کا نیت ان کی شرک کی ہے، اگر واقعی میں ان کی نیت اگر اس طرح سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یہ عبادت کی جا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی عبادت کی جا رہی ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبیحہ کیا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ذبح کرتے وقت کس کا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لے تو وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان سب کو آپ عیسیٰ علیہ السلام پہنچا سکتے ہیں، اگرچہ کہ آپ فرض عبادت کر رہے ہوں یا نفل عبادت کر رہے ہوں، الغرض مستحب کر رہے ہوں، کوئی بھی نیکی کر رہے ہو یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہو، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت صرف خدا کی جاتی ہے۔ البتہ اس کا ثواب بندوں کو پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ثواب کا حقدار بندے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچے اور یہ سمجھے کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت خود دے رکھی ہے، یا اور کوئی صفت عطا خود سے فرمائی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہیں، اور اس کے حکم اور ارادات کے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا۔
یعنی کہ اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی رہنے والی ہو، کسی کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. بس نفع و نقصان کا پہنچانے والا اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے، اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں بھی پوری کرنی چاہیے اور مرادیں بھی مانگنی چاہیے. البتہ اس مانگنے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اکرام کو اور جو اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، انہیں ہم بیچ میں اپنے دعاؤں کے بیچ میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو مقبولیت دعا کا سبب بنتے ہیں. وسیلہ بنا سکتے ہیں اور وسیلہ بنانا بھی چاہیے، لیکن ڈائریکٹ یہ کہو کہ یہی مرادیں پوری کرتے ہیں اور یہ خود بذات خود اتنی قدرت رکھتے ہیں، تو یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو قدرت دے رکھی ہے.